بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور کامیابی مل گئی ہے۔ لطیف خان کھوسہ، سردار لطیف خان کھوسہ جو آخری رکاوٹ تھی ان کے راستے میں اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے راستے میں، آج وہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے اور لطیف کھوسہ کی پاکستان تحریک انصاف میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے مشکل وقت میں ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اور ایسے تگڑے لوگوں کی ضرورت تھی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ حکومت، جو مراد علی شاہ کی حکومت تھی، اس کا بہت بڑا اسکینڈل پکڑتے ہوئے اس پر تفتیش اور انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور یہ ایک غیر قانونی جعلی بھرتیوں کا کیس تھا۔ زرداری سرکار کی جانب سے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ بھی آئی تھی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ جاری کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں اہم سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی عباسی صاحب انہوں نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق سٹی پولیس آفیسر کا جواب مسترد کرتے انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں گرفتار کیا، ہمیں نہیں پتہ کدھر ہے۔ سٹی پولیس افسر کا جواب مسترد کرتے ہوئے آر پی او راولپنڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے سماعت کی۔ دوران سماعت سی پی او راولپنڈی کی جانب سے شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق جواب جمع کروایا گیا۔ سی پی او نے اپنے جواب میں کہا کہ شیخ رشید ہمارے پاس ہیں، نہ ہی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ جہاں سے ان کی گرفتاری کا ذکر کیا ہے وہ جگہ اسلام آباد کے تھانے کے حدود میں آتی ہے، ہمارے حدود میں نہیں آتی۔ عدالت عالیہ نے سی پی او کا جواب مسترد کرتے ہوئے آر پی او راولپنڈی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آر پی او راولپنڈی 26 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور ان کی حوالے سے جو گرفتاری کا تھا کہ ان کو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو کہیں پہ نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب لال حویلی سیل کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے سماعت کی۔ عدالت نے چیئرمین محکمہ اوقاف اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ چودھری محمد اقبال نے فائل جسٹس جواد حسن کو بھیج دی۔ وکیل سردار شہباز رضا نے بتایا کہ آج عدالت عالیہ نے چیئرمین محکمہ اوقاف اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اب کیس کی مزید سماعت جسٹس جواد حسن صاحب کریں گے، چونکہ پہلے اسی متعلق جسٹس جواد حسن صاحب اسٹے آرڈر جاری کر چکے ہیں، اس وجہ سے دوبارہ فائل ان کے پاس بھجوا دی گئی ہے۔ اور اس میں جو تقسیم ہند سے قبل یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ تقسیم ہند سے قبل یہ حویلی ہندو خاتون کے پاس تھی۔ 1980 میں جب شیخ رشید نے سیاست میں قدم رکھے تو یہ حویلی سیاسی ہب کی حیثیت اختیار کر گئی اور ایک تاریخی مقام بن گیا لال حویلی، اور وہ پولیٹیکلی بھی ایک اس کی اپنی اہمیت بن گئی، چونکہ اب جب بھی انتقام تیز ہوتا ہے ساتھ ہی لال حویلی کو سیل کرنے کے حوالے سے بھی کارروائی تیز کر دی جاتی ہے، اور اس میں سمجھ نہیں آتی کہ لال حویلی کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ اور کس طریقے سے لال حویلی اور شیخ رشید کو جوڑا جاتا ہے سیاسی انتقام کو دیکھتے ہوئے۔ میرے خیال میں تو گھروں کا اور گھر والوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ سیاسی انتقام سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، وہ کوئی الگ ہی کام ہے جو بطور مسلمان، بطور پاکستانی شہری ہمارے ہاں آئین میں جس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 26 ستمبر کو عدالت کیا حکم جاری کرتی ہے۔ قبائلی علاقوں کی حیثیت، خصوصی حیثیت کے تحت انکم ٹیکس ریفنڈ کیس میں نظر ثانی اپیل خارج کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کی خصوصی حیثیت کے تحت انکم ٹیکس ری فنڈ کے کیس میں نظر ثانی کی درخواست خارج کی۔ دوران سماعت وکیل ریاض حسین نے کہا کہ کے پی حکومت اور کسٹم کے ری فنڈ سے متعلق نوٹیفیکیشن موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام قوانین کے لیے الگ الگ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الگ نوٹیفیکیشن اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی خصوصی حیثیت برقرار ہو۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ درخواست گزار پاکستان میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو تھوڑے سے ٹیکس کی ادائیگی میں سے کیا مسئلہ ہے؟ ٹیکس کے پیسے آئیں گے تو سڑکیں، پل اور سکول بنیں گے۔
درخواست گزار نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں انکم ٹیکس لاگو نہیں ہو سکتا، 37 لاکھ روپے کا ادا کردہ ٹیکس ریفنڈ چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ قبائلی علاقوں کا اب وہ سٹیٹس نہیں رہا، وہ خیبر پختونخوا میں ان کا انضمام ہو چکا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہائی کورٹ نے ٹیکس ٹرائبونل کے 37 لاکھ روپے ریفنڈ کرنے کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی۔ یہ بیسیکلی جو قبائلی علاقے ہیں جو ضم ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی انکم نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں ہے کہ جو ٹیکسیبل ہو یا جس کے اوپر ٹیکس لگے۔ ہم سے 37 لاکھ روپے انکم ٹیکس وصول کیا گیا اوورال، اور وہ خیبر پختونخوا حکومت کو جمع ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت سے 37 لاکھ روپے ہمیں واپس دیے جائیں۔ جو ٹیکس ٹرائبونل تھے انہوں نے درخواست منظور کر لی۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے اپیل کی پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹیکس ٹرائبونل کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے اپیل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آ گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جب آئی تو انہوں نے بھی خارج فرما دی، 3 رکنی بینچ نے اس کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا محکمہ تعلیم سندھ جو سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے، گھوسٹ اسکولوں کا جو کنسیپٹ ہے، سب سے زیادہ گھوسٹ اسکول اور جعلی اساتذہ وہ آپ کو ملتے ہیں سندھ میں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک بار نیب نے انکوائری شروع کی تھی اور پتہ چلا تھا کہ جو وزارت خزانہ ہے سندھ کی، وہاں سے ہزاروں گھوسٹ اساتذہ کو تنخواہیں جاتی ہیں، پینشنز جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کاغذی طور پر ان کو پینشن جاتی ہیں، وہ جعلی اکاؤنٹس میں پیسے منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن زمین پر نہ وہ اسکول ایگزسٹ کرتے ہیں نہ وہ اساتذہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فراڈ جو مراد علی شاہ اور بلاول زرداری کی سندھ سرکار کرتی رہی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہی بھرتیوں کو لے کر ایک بھرتیاں ہوئی تھیں پچھلے سال، جس میں 56 ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا تھا۔ وہ ساری جال سازی اور جعلی بھرتیاں تھیں جس کا جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا، اور یہ فراڈ ہوا۔ اس فراڈ کو چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے محکمہ تعلیم سندھ میں 56 بھرتیوں کے معاملے پر چیف سیکرٹری سندھ کو انکوائری کمیٹی تشکیل دینے اور امیدواروں کی قابلیت کی جانچ پڑتال کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ تعلیم سندھ میں بھرتیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ چیف سیکرٹری سندھ 10 دنوں میں انکوائری کمیٹی تشکیل دیں۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن، ڈپٹی سیکرٹری لاء کو بھی شامل کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انکوائری کمیٹی 56 درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر کے طلب کرے، ان درخواست گزاروں سے تقرر کا عمل جانچے اور ذاتی سنوائی کا موقع دے۔ ان درخواست گزاروں میں سے قواعد اور ضوابط پر جو پورا اترنے والے ہیں اور امتحان لے کر جو ان کا امتحان لیا جائے، اور جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو لیٹر جاری کر دیا جائے۔ تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جعلی طریقے سے بھرتی ہونے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انکوائری کمیٹی 90 روز کے اندر انکوائری مکمل کرے گی اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کروائے گی۔ جو ملازمین بھرتی ہو کر کام کر چکے ہیں ان کی تنخواہوں کا فیصلہ، اگر وہ جعلی ہیں ان کی تنخواہوں کا فیصلہ کمیٹی کرے اور اس کی رپورٹ دے۔ غیر قانونی بھرتیاں کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، جنہوں نے اصل کام ہے جنہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں، اس میں کون ملوث تھا، کون سے پیپلز پارٹی کے رہنما ملوث تھے، ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملازمتوں سے فائدہ اٹھانے والے صرف اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کو ملازمتیں دے کے فائدہ اٹھایا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ درخواست گزاروں کو آرٹیکل 10A کے تحت، آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں اب دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر انکوائری ہوگی، اور اب تو ویسے بھی نگران حکومت ہے، اور اگر انکوائری ہو جاتی ہے اور انکوائری میں ساری تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ صرف 54 کی کہانی نہیں ہوگی، یہ کتنے ہزار کی کہانی ہوگی، اور پھر یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ایک ہفتہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے ایک شو کا نوٹس جاری کیا تھا لطیف خان کھوسہ کو۔ لطیف خان کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق گورنر ہیں، اور وہ عمران خان کے وکیل ہیں۔ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ نے ایک سزا یافتہ کرپشن کیس میں سزا یافتہ
عمران خان، اور جو سائفر جیسے ایک سینسٹیو مقدمے میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج ہے اس میں جو ملزم جیل میں ہے، آپ نے اس بندے کی وکالت کی بغیر آپ نے پارٹی ہیڈ سے پوچھے یا ان کی اجازت کے، آپ نے ایسی گستاخی کیسے کی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وکیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو چونکہ آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے کوئی کیس بھی لینا ہے نا اپنی پروفیشنل لائف میں، وہ بھی آپ نے بلاول زرداری سے پوچھ کے لینا ہے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے ان کی نام نہاد جمہوریت، جس جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ لطیف خان کھوسا ہمارے استاد ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور آج بھی ایک ادب اور محبت کا ایک ان سے تعلق ہے۔ ہماری ان سے بڑی ڈسکشنز ہوئیں اور وہ اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے۔ لطیف کھوسا صاحب ایک خاندانی آدمی ہیں اور پرانے بھٹو کے ساتھ لگے ہوئے، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو، تو پرانے جیالے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کو صرف ایک حیا، بھٹو ازم کی حیا تھی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کر کے بیٹھے تھے۔ وال آف شیم پیپلز پارٹی پنجاب نے بنایا، اس پہ ان کے نام اور تصویریں لگائیں، اس کے علاوہ ان کے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس اور تقریریں ہوئیں، لیکن وہ صرف بھٹو ازم کے حیا میں چپ تھے اور خاموش تھے۔ وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ میں جو پہل میں کروں، پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی پہل میں کروں، یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ جس دن عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا جب ان پہ حملہ ہوا تھا اور عمران خان اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے گئے تھے، اس وقت سے انہوں نے کہا تھا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے سارے کیسز کو بھی دیکھوں گا اور آپ کو سیاسی طور پر بھی میں وہ مکمل کروں گا، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں نہیں چاہتا کہ میں خود پہل کروں۔ آج وہ کام پیپلز پارٹی نے خود پہل کر دی ہے، اور یہ ایسا وقت میں جب عمران خان کو لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن جیسوں کی بطور پارٹی عہدیدار ضرورت ہے، صرف ویل وشر نہیں، پارٹی عہدیدار کی ضرورت ہے۔ لطیف کھوسا کے لیے آخری رکاوٹ آج دور کر دی ہے نیر بخاری نے، جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے بنیادی رکنیت، پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، اور ساتھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو CEC ہے اس کی رکنیت بھی معطل کر کے پارٹی سے ہٹا دیا ہے، پارٹی سے نکال دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف کھوسا کو۔ آج وہ دن ہے جس دن کا انتظار تھا لطیف کھوسا کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ خود پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج اس کی جماعت نے پہل کر دی، انہوں نے شو کاز کا جواب نہیں دیا، ایک ہفتہ پورا گزرا، انہوں نے شو کاز کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ ان کو CEC میں بلایا گیا، وہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیسز میں پیش ہو رہے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز میں پیش ہو رہے تھے، وہ نہیں گئے اجلاس میں۔ اس کے بعد صرف وہ پہل نہیں کرنا چاہتے تھے، آج پہل ہو گئی۔ اب لطیف خان کھوسا کی جو ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے لیے آخری رکاوٹ صرف یہ ہے کہ وہ یہ جو بیڑیاں ہیں وہ اتر جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ آئین اور قانون کی جنگ عمران خان کے ساتھ لڑیں گے بطور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار کے۔ اور یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو چیزیں، کل عمران خان سے ملاقات ہوئی لطیف کھوسا صاحب کی اور وہاں بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔